ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني بفاتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالى كأنه البدر في ليلة تمامه وكمال درود محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء درود محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب قال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحتي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم أهو ما لديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي ويا صاحب اللواء قد أذنت لك فدخل لي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت والسلام عليك يا أبتاه يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذا برسول الله وترفع الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وأمتي لهم لحمي
ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء منية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسير إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب تأذن بي ربك إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. الذي لا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء منية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقال أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فجنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محمون إلا وفرج الله همه ولا نمون إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجه. فقال علي عليه السلام إذا والله فجنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلوات بر محمد وآل محمد. مومنین کرام شب جمعہ ہے. اپنے اپنے مرحومین کے لیے ملت جعفریہ کے شہداء کے لیے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے گا. حاجی محمد موسیٰ صاحب کو بھی اس میں شامل کر لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن. میں نے کہا مس کال مار دو.
گیا تو ہے، کیا ہے میرا بر محمد وآل محمد صلوات میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، میرا حسین باغ دنیا سبھی نثار ہو اس پر جہان کی، دنیا سبھی نثار ہو اس پر جہان کی، رونا غم حسین میں جس کو قبول ہے، رونا غم حسین میں جس کو قبول ہے، میرا حسین باغ مانگ لے جو چاہے جی کرے، تو ان کے در سے مانگ لے جو چاہے جی کرے، مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے، مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے، میرا حسین باغ کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، میرا حسین باغ جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے،
جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین باد۔ درود بر محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا في أمة حبيبه وخليله محمد المصطفى رب العالمين، الذي ربنا في زمرة أولياء وليه ووصيه علي المرتضى، الرحمن الرحيم، الذي نور قلوبنا بمحبة حسن المجتبى وبمودة الحسين الشهيد بكربلاء، مالك يوم الدين، الذي ملك عليا زين العابدين بالإمامة والهدى، إياك نعبد عبادة تبلغنا في القيامة، وبصحبة محمد الباقر وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا، وإياك نستعين كما استعان بك محمد التقي وعلي النقي، اللذا إنهما من أهل المجد والهدى، اهدنا الصراط المستقيم، هو متابعة حسن العسكري ومحمد المهدي، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنكرين من أهل البدعة والهدى، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، مولانا ومولى الكونين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، فقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق، وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، وأمن لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم، برادران ملت، بزرگان ایمانی، ماتم داران اہل بیت علیہم السلام، پرسداران شہزادی کونین، موالیان ولایت و امامت، خواہران و برادران گرامی قدر، شب جمعہ ہے۔ اس سے قبل کہ شب جمعہ کے عنوان سے اور ایصال ثواب کے عنوان سے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کریں، سب سے پہلے اپنے مرحومین کو یاد فرماتے ہیں، پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پروردگار رحمت للعالمین کی رحمتوں کے صدقے میں، حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کے صدقے میں، پروردگارہ جتنے بھی مومنین مومنات مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، خصوصی طور پر بانی مسجد و امام بارگاہ علی ابن ابی طالب
حاجی موسیٰ صاحب، شیخ فیاض صاحب، علامہ مجلسی صاحب اور جملہ علماء کرام جو کل تک یہاں پر آ کر خدمت کرتے رہے، آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے، ان تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما، ان کے قبور پر اپنی رحمت و برکتوں کو نازل فرما۔ پروردگارہ، جو بے چین دل رکھتے ہیں انہیں سکون قلب نصیب فرما، اور اس وبا اور اس بیماری سے تمام مومنین مومنات کو محفوظ فرما، ببرکت صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے ایک شبہ، ایک سوال جو عموماً بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، اور ہم سے بھی اس کا سوال کیا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے شاید آپ میں سے بھی کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ موت کی تمنا کرنے میں اور موت کے لیے بد دعا کرنے میں کیا فرق ہے؟ کیا وجہ ہے کہ موت کی تمنا کو پروردگار عالم قرآن مجید میں ممدوح قرار دیتا ہے، اور دوسری طرف موت کے لیے بد دعا کرنے کو غلط قرار دیتا ہے اور مذموم قرار دیتا ہے، اور اس کے لیے باعث عقاب اور عتاب ہے یہ انسان؟ ایک طرف پروردگار کہتا ہے موت کی تمنا کرو، اپنے لیے شہادت کی دعا کرو، دوسری طرف پروردگار عالم کہتا ہے اپنے نفسوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو یہ موت کی تمنا کرنا قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں اور سورہ بقرہ میں ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یعنی موت کی تمنا کرنا جو ہے وہ سچے لوگوں کا شیوا ہے، جو سچا ہے وہ موت کی تمنا کرتا ہے۔ موت کی تمنا میں اور موت کے لیے بد دعا کرنے میں فرق کیا ہے؟ کہ ایک طرف پروردگار عالم موت کی تمنا کو عزیز قرار دیتا ہے، بہتر قرار دیتا ہے اور علو درجات کا سبب بناتا ہے، اور موت کے لیے بد دعا کرنے کو پروردگار عالم مذموم قرار دیتا ہے اور مورد عتاب اور عقاب ہے۔ آپ اگر عربی زبان میں دیکھیں گے تو ایک ہے ہلاکت اور ایک ہے شہادت، لیکن اگر ہم اردو زبان میں دیکھیں تو بعض لوگ اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، مثلا ہم اگر دعا کریں پروردگارہ ہمیں موت نصیب فرما، پروردگارہ ہمیں ہماری زندگی کا خاتمہ بخیر فرما، یہ ہو گئی دعا کرنا۔ اسے ہم کہیں گے کہ ہم نے اپنی موت کی دعا کی ہے کہ پروردگار ہماری زندگی کا خاتمہ بخیر فرما، پروردگارہ ہمیں شہادت نصیب فرما، پروردگارہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر موت نصیب فرما، یہ ہے دعا کرنا۔ یہ پروردگار عالم کے نزدیک ہے اور سچے لوگوں کی نشانی ہے۔ لیکن وہیں اگر اس سے پلٹ کر ہم دوسری طرف کہیں موت نہیں آتی، سب کے نام کی موت ہے، ہم ہی کو موت نہیں آتی، ہم ہی نہیں مرتے ہیں، یہ ہے مذموم، یہ ہے مورد عقاب اور عتاب۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر توجہ کیجئے گا، اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں، لیکن ایک مختصر سا جواب جو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ موت کی دعا کرنے میں اور موت کی بد دعا کرنے میں ایک اساسی فرق یہ ہے کہ اگر انسان پروردگار عالم کی دی ہوئی اس زندگی پر راضی اور قانع ہے، اور قانع ہونے کے بعد لقائے پروردگار اور لقائے اہل بیت کی خاطر پروردگار سے اپنے موت کی تمنا کرے، یہ پروردگار عالم کے نزدیک بہترین ہے، اچھا ہے اور ممدوح ہے، یہ سچے لوگوں کی نشانی ہے۔ لیکن اگر یہ انسان پروردگار عالم کی دی ہوئی اس زندگی پر ناراض ہو، اس زندگی سے راضی نہ ہو، اس زندگی پر قانع نہ ہو، اور اس کے بعد موت کی تمنا کرے اور آرزو کرے، یہ موت کی تمنا اور آرزو کرنا انسان کے لیے ممدوح نہیں ہے، مذموم ہے، اور پروردگار عالم کے لیے مورد عتاب ہے اور عقاب ہے کہ پروردگار عالم اس انسان کو مورد مذمت قرار دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر اگر یہ انسان اپنی زندگی سے راضی ہے تو انسان کے لیے یہ موت کی تمنا کرنا بہتر ہے۔ اب عزیزان گرامی قدر پروردگار عالم کی دی ہوئی اس زندگی پر جو انسان قانع نظر نہیں آتا ہے،
وہ انسان جو پروردگار عالم کی زندگی پر قانع نہ ہو، اس زندگی سے پریشان ہو، اس زندگی سے بے چین ہو. جملہ سنیے گا عزیزان گرامی قدر، توجہ کیجئے گا کہ یہ انسان جو اس زندگی پر قانع نہ ہو، اس زندگی سے راضی نہ ہو، اس زندگی پر قانع نہ ہو، اپنی زندگی سے پریشان ہو، بے چین ہو، مضطرب ہو، اذیت میں ہو اور اپنی زندگی کو ہلاکت میں ڈال دے، خودکشی کر دے، ایسے انسان اس کائنات میں بہت ملیں گے. لیکن اس زندگی پر قانع ہو کر، اس زندگی پر راضی ہو کر کربلا کے میدان میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں بتانے والے قاسم جیسے بہت کم ملیں گے. یہ انسان اپنی زندگی پر راضی ہو، اس انسان کو اگر اپنی زندگی پر قناعت پسندی ہو تو انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ پروردگارا میرا خاتمہ ختم بخیر فرما، مجھے اہل بیت علیہ السلام کے راستے میں شہادت نصیب فرما. صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اب عزیزان گرامی قدر، دو طریقے کے لوگ ہیں. ایک وہ انسان ہے کہ جو اپنی زندگی سے پریشان ہے، اپنی زندگی سے راضی نہیں ہے، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کسی بھی طریقے سے بیماری ہے، اذیتیں ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، فاقہ ہے. یہ ایسا انسان اپنی موت کی تمنا کرتا ہے، اور موت کی تمنا اکثر یہی لوگ کرتے ہیں جو موت کے لیے بد دعا کرتے ہیں. وہ اکثر یہی لوگ بد دعا کرتے ہیں جو اپنی زندگی سے پریشان ہوتے ہیں، مضطرب ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، تنگ دست ہوتے ہیں یا کوئی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. تو یہ انسان موت کے لیے بد دعا کرتا ہے. اب اس کے برعکس آپ آ جائیے عزیزان گرامی قدر، ایک انسان ہے جو اپنے لائف سٹائل کے اعتبار سے مکان بھی رکھتا ہے، زر و جواہرات بھی رکھتا ہے، مال و متاع بھی رکھتا ہے، زمین جائیداد بھی رکھتا ہے، فرزندان بھی رکھتا ہے، ہمسران بھی رکھتا ہے. کیا ایسا انسان کبھی موت کی تمنا کرتا ہے؟ ایسا انسان کبھی موت کی آرزو کرتا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی قدر، کبھی بھی ہم نے اس کائنات کے اندر ایسے انسان کو مرنے کے لیے دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. کہ جو انسان مال و متاع رکھتا ہو، جس انسان کی زندگی بہتر ہو، جو زمین جائیداد رکھتا ہو، مقام و منصب رکھتا ہو، اپنی لائف سٹائل کے اعتبار سے زندگی کو بہتر طریقے سے جیتا ہو، بچے ہو، اولاد ہو، بیویاں ہو، تو ایسا انسان کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرے گا. اچھا، پھر جب ایسے انسان کے نزدیک موت آتی ہے تو یہ انسان گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے موت سے، اور یہ دعا کرتے ہوا نظر آتا ہے. جبکہ ہم نے دیکھا ہے ہاسپٹل وغیرہ میں یا اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جب کوئی ایسا وقت ان کے لیے پیش آ جاتا ہے کہ انہیں ملک الموت نظر آ جاتے ہیں تو ایسا انسان التماس کرتے ہوئے نظر آتا ہے، ڈرتے ہوئے نظر آتا ہے، خوف زدہ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے کہ مجھے بچا لو، مجھے مرنا نہیں ہے، میں مرنا نہیں چاہتا. ایسا انسان موت سے ڈرتا ہے، موت سے خوف زدہ ہوتا ہے. یہ انسان موت سے ڈرتا کیوں ہے؟ یہ انسان موت سے خوف زدہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ انسان مرنا کیوں نہیں چاہتا؟ تو اس کا سب سے قریب ترین بہترین ریزن یہ ہے کہ موت سے ڈرتا وہ ہے جس کا اپنے وقت کے ہادی پر بھروسہ نہیں ہوتا. موت سے ڈرتا وہ ہے جو اپنے وقت کے ہادی سے رابطہ جس کا کمزور ہوتا ہے. موت سے ڈرتا وہ ہے جو بے دین ہوتا ہے. موت سے ڈرتا وہ ہے جس کا عقیدہ محکم نہیں ہوتا. موت سے ڈرتا وہ ہے جو عقیدے میں خدا پر اپنے جس بھی اعتبار سے، جس بھی مذہب کا ماننے والا ہو، جس بھی دین کا ماننے والا ہو، یہودی ہو، مسیحی ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو یہ انسان ڈرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اپنے دین پر بھروسہ نہیں ہے. اپنے جو دین کے، جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کے ہادی ہیں، جو ان کے خلیفہ ہیں، جو ان کے رہبر ہیں، جو ان کے بزرگ ہیں، جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، ان کا بھروسہ ان کے اوپر کم ہوتا ہے. اس لیے موت سے ڈرتے نظر آتے ہیں، اس لیے موت سے خوف زدہ ہوتے نظر آتے ہیں. لیکن کائنات کے اندر واحد ایک قوم ایسی ہے جو موت سے ڈرتی نہیں ہے، موت سے خوف زدہ نہیں ہوتی، وہ ہے شیعان حیدر کرار. بھائی شیعان حیدر کرار موت سے ڈرے کیوں؟ اس لیے جو موت سے وہ ڈرتا ہے جو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ
کہ ان کے بزرگ جن کی وہ پرستش کرتے ہیں، جن کو وہ مانتے ہیں، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، جن کو وہ اپنا خلیفہ مانتے ہیں، جن کو وہ اپنا رہبر مانتے ہیں، وہ مرنے کے بعد اس دنیا سے چلا گیا، اب وہ ان کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ لیکن شیعان حیدر کرار کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ موت وسیلہ ہے، موت ذریعہ ہے اہل بیت تک پہنچنے کے لیے، تو شیعان حیدر کرار موت سے کیوں ڈریں، کیوں خوف کھائیں؟ اس لیے کبھی ہم نے شیعان حیدر کرار کو موت سے ڈرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے کہ موت ہمارے لیے وسیلہ ہے، ذریعہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، کہ اس دنیا میں جن تک پہنچنے کے لیے ہم تمنا کرتے ہیں، موت ہمیں پھر اہل بیت علیہ السلام تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے، وسیلہ بنتی ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہٰذا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایک ظریف جملہ بیان کیا، ایک لطیف تعبیر موت کے عنوان سے بیان کی ہے۔ پروردگار قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا ٹیسٹ کرنا ہے۔ اب اذان گرامی قدر، بچپن سے لے کر آج تک ہم نے جس بھی چیز کو کھایا یا پیا ہے وہ چیز ختم ہوتی ہے، نہ یہ کہ ہم ختم ہوتے ہیں۔ بھئی آپ ہمارے لیے کسی چیز کو لے کر کے مولانا اس چیز کو تناول فرمائیے، اس چیز کو نوش فرمائیے، جب ہم وہ چیز کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو وہ چیز ختم ہوتی ہے جس کو ہم نے کھایا یا پیا ہے۔ آپ بھی کسی چیز کو اگر تناول فرماتے ہیں، آپ بھی کسی چیز کو اگر پیتے ہیں تو وہ چیز ختم ہوتی ہے جس چیز کو آپ نے کھایا پیا ہے، نہ یہ کہ ہم ختم ہو جاتے ہیں۔ بلکہ بڑھ کر یہ ہے کہ جس چیز کو ہم کھاتے پیتے ہیں، قانون فطرت یہ ہے کہ ایک تو وہ ختم ہو جاتی ہے، دوسرے ہمارے جسم کا جز بن جاتی ہے، دوسرے ہماری باڈی کا وہ جز بن جاتی ہے، باڈی کا پارٹ بن جاتی ہے، ہمارے باڈی کے اندر جذب کر جاتی ہے، سرایت کر جاتی ہے، وہ ہمیں انرجی بخشتی ہے، ہمیں انرجی دیتی ہے، ہمیں طاقت دیتی ہے۔ لہٰذا جو چیز ہم چکھتے ہیں وہ ختم ہوتی ہے، نہ یہ کہ ہم ختم ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں موت کو ذائقے سے تعبیر کر رہا ہے، لہٰذا جب ہم موت کو چکھتے ہیں تو موت ختم ہوتی ہے، ہم ختم نہیں ہوتے ہیں۔ موت ختم ہوتی ہے، ہم ختم نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہمیں موت آتی ہے تو یہ ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہے اہل بیت سے ملنے کا، اہل بیت سے ملاقات کرنے کا۔ لہٰذا موت آنے کے بعد آپ دیکھیں امیر کائنات علی ابن ابی طالب بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ موت میرے نزدیک ایسی ہے کہ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی آغوش سے، اپنی ماں کے شیر سے مانوس ہوتا ہے، اس طریقے سے میں موت سے مانوس ہوں۔ موت مجھ پر آ جائے یا موت پر میں آ جاؤں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی علی کے چاہنے والے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی رکاب میں امام حسن علیہ السلام کے فرزند جناب قاسم یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ اور آج کے زمانے میں محترم آپ دیکھیں اس کائنات کے اندر شیعان حیدر کرار واحد ایسی قوم ہے کہ جن کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے دہشت گردانہ حملے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ شیعان حیدر کرار ہیں جو کبھی موت سے خوف زدہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ موت وسیلہ ہے ہمارے لیے بلندی درجات کا، اہل بیت سے ملاقات کا۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہٰذا موت ہمارے لیے اہل بیت سے ملاقات کا وسیلہ ہے، اور پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلے کی طرف آپ دوڑیے، وسیلے کو اپنے لیے تلاش کریے۔ کبھی وسیلہ ہمارے لیے اہل بیت علیہ السلام ہیں، کبھی وسیلہ ہمارے لیے محمد و آل محمد کے روضہ مقدسات ہیں، کبھی وسیلہ ہمارے لیے یہ ہماری موت ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے ملنے کا سبب بنتی ہے۔ کون اہل بیت؟ وہ اہل بیت علیہ السلام، وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کہ جنہوں نے ہماری ہدایت کا ذمہ اپنے دوش پر اٹھا رکھا ہے، اور ہر آن آج بھی ہمارا امام زمان پردہ غیب سے ہماری ہدایت فرما رہا ہے، ہماری نصرت کر رہا ہے، ہمارے ہر اعمال کا ناظر ہے۔
امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد سرزمین مدینہ پر ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، اپنی تنگ دستی، اپنے فقر، اپنے فاقے، اپنی بھوک، اپنی غربت کی امام سے شکایت کی۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں 3 مصیبتیں روز نازل ہوتی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں 3 مصیبتیں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی میں روز نازل ہوتی ہیں۔ یہ انسان ان مصیبتوں سے عبرت حاصل نہیں کرتا۔ اگر یہ انسان اس مصیبت سے عبرت حاصل کر لے تو پھر انسان کے لیے سارے امر آسان ہو جائیں، وہ کبھی پریشان نہ ہو، بے چین نہ ہو، مضطرب نہ ہو۔ اب وہ 3 مصیبتیں کیا ہیں؟ امام فرماتے ہیں سب سے پہلی مصیبت تو یہ ہے کہ یہ انسان کی زندگی کے گراں قدر اوقات، وقت انسان کی زندگی سے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ انسان اپنی اس زندگی کے جانے والے وقت پر کبھی بھی گریہ کنہ نہیں ہوتا، غمگین نہیں ہوتا، افسوس نہیں کرتا ہے۔ اپنی زندگی کے ان جانے والے لمحات پر کبھی یہ انسان افسوس نہیں کرتا ہے، گریہ نہیں کرتا ہے۔ جس طریقے سے یہ انسان اپنے مال کے ضائع ہو جانے پر غمگین ہوتا ہے، افسوس کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، در حالی کہ وہ گیا ہوا مال دوبارہ سے اکٹھا کیا جا سکتا ہے، دوبارہ سے کمایا جا سکتا ہے، گئی ہوئی دولت واپس آ سکتی ہے، لیکن گیا ہوا انسان کا یہ گراں قدر وقت کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ انسان اپنے اس جانے والے وقت پر، اپنی اس جانے والی، گزر جانے والی وقت کی مصیبت سے عبرت حاصل کرے تاکہ آنے والے وقت میں اس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر اس سے عبرت حاصل کرے گا تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس کے امور آسان ہو جائیں گے۔ تو پہلی مصیبت انسان کا یہ گزر جانے والا وقت۔ امام فرماتے ہیں دوسری مصیبت انسان کے لیے جو روز انسان کے اوپر نازل ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان روز کھاتا پیتا ہے۔ یہ جو انسان روز کھا رہا ہے، یہ جو انسان روز پی رہا ہے، یہ 2 حال سے خالی نہیں ہے، یا جائز کھا رہا ہے یا ناجائز کھا رہا ہے۔ اگر جائز کھا پی رہا ہے تو پروردگار عالم اس دی ہوئی نعمت پر سوال کرے گا، اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ من ذالک، اگر اس انسان نے حرام غذا کھائی، حرام لقمہ کھایا، حرام چیز پی ہے، تو پھر پروردگار عالم اس پر عقاب نازل کرے گا، عذاب نازل کرے گا۔ یہ دوسری بڑی مصیبت ہے۔ پہلی مصیبت انسان کی زندگی کا گراں قیمت وقت جا رہا ہے، اور یہ انسان اس وقت کے اوپر غمگین نہیں ہے، غمزدہ نہیں ہے، اور روز یہ جو کھا پی رہا ہے یہ انسان جائز کھا رہا ہے یا ناجائز کھا رہا ہے۔ انسان اس جائز اور ناجائز کھانے کے اوپر بھی غمزدہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر جائز کھا رہا ہے تو مورد سوال پروردگار ہے، اور اگر ناجائز کھا رہا ہے تو پروردگار عالم اس کے اوپر عقاب نازل کرے گا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ تیسری مصیبت ان سب سے زیادہ عظیم ہے، تیسری مصیبت ان سب سے زیادہ بڑی ہے۔ صحابی سوال کرتا ہے، سائل سوال کرتا ہے، مولا وہ تیسری مصیبت جو ان سے زیادہ بڑی ہے وہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں وہ تیسری مصیبت جو ان دونوں مصیبتوں سے بڑی وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا گزرنے والا ہر ایک لمحہ، انسان کی زندگی کا طے کیا ہوا ہر ایک قدم اس کی موت کی طرف اسے لے کر کے جا رہا ہے، اسے جنت و جہنم کی طرف لے کر کے جا رہا ہے، در حالی کہ یہ انسان نہیں جانتا ہے کہ یہ اس کی زندگی کا بڑھنے والا قدم، اس کی زندگی کا تمام ہونے والا یہ لمحہ اسے جنت کی جانب لے کر کے جا رہا ہے یا جہنم کی جانب لے کر کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توجہ کیجیے اذان گرامی، یہ معصومین علیہم السلام ہیں، وہ کہ جن کے پاس جنت تقسیم کرنے کی اتھارٹی ہے، جن کے پاس جنت بانٹنے کی اجازت ہے، وہ جسے چاہیں جنت بانٹ دیں، جسے چاہیں جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے آئیں۔ لیکن وہ امام ہمیں تقوی کی دعوت دے رہا ہے، وہ امام ہمیں بتاتا نظر آ رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا بڑھنے والا ایک ایک قدم تمہارے لیے تمہیں نہیں پتا کہ یہ جنت کی جانب لے کر جا رہا ہے یا جہنم کی جانب لے جا رہا ہے۔
یہ معصومین علیہم السلام جو ہمیں اس دنیا کے اندر تقوی کی دعوت دیتے ہیں، اس دنیا کے اندر پرہیزگاری کی دعوت دیتے ہیں، اس دنیا کے اندر نیک اعمال کی دعوت دیتے ہیں تاکہ نیک اعمال کریں۔ اذان گرامی قدر، کسی بھی انسان کو نہیں معلوم کہ اس کی زندگی کا کون سا لمحہ اسے شیطان کا مرید بنا دے، اسے شیطان کی پرستش کرنے والا بنا دے۔ ہم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ جنت ہمارے والد کی جاگیر ہے۔ اب شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہا نے کہہ دیا ہے کہ جنت ہمارے شیعوں کا مقام ہے، جنت میں لے جانے کی ذمہ داری شیعوں کی ہماری ہے، ہم شیعوں کو جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ بے شک بالتحقیق حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا نے یہ جملہ کہا اور یہ بات کہی ہے اور ان کی ذمہ داری ہے ایک ایک شیعہ کو جنت میں لے جانے کی۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، عاقبت بخیر کی دعا کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہماری خدا نہ کرے موت کے وقت میں عاقبت بخیر نہ ہو اور اس موت کے آخری لمحے میں خدا نہ کرے اگر ہم شیطان کی پرستش کرنے والے بن جائیں، خدا کے لیے عبادت کرنے والے نہ بن کر شیطان کی عبادت کرنے والے بن جائیں، شیطان کی اطاعت میں ہماری زندگی کا آخری لمحہ گزرے، تو ہماری موت حق کے راستے پر نہیں ہوگی بلکہ ہماری موت باطل کے راستے پر ہوگی۔ بنی اسرائیل کا واقعہ مشہور ہے، بنی اسرائیل کے اس عابد کا واقعہ مشہور ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں اس واقعے کو مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتا، لیکن صرف خلاصتاً عزیزان گرامی قدر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا جو مستجاب الدعوہ تھا، جو دعا کر دیتا تھا بارگاہ پروردگار عالم میں، اس کی دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ جیسے ہی یہ انسان، یہ بنی اسرائیل کا عابد جس کو برسیسہ کہا گیا ہے، یہ جب دعا کرتا تھا تو بارگاہ پروردگار عالم میں اس کی دعا مقبول تھی، لیکن یہ عابد شیطان نے اس کو ایسا بہکایا کہ آخری وقت میں جب اس کو تختہ دار پر مصلوب کیا جا رہا تھا، شیطان نے یہ کہا کہ میں تجھے آج بھی اور اب بھی بچا سکتا ہوں، بس تو میرے لیے سجدہ کر دے۔ وہ عابد جو پروردگار عالم کی عبادت میں اپنی تمام تر زندگی کو صرف کیا تھا، وہ عابد جس کو پروردگار عالم نے یہ خصوصیت دی تھی کہ اس کی دعا بارگاہ پروردگار عالم میں مستجاب تھی، لیکن اس کی عاقبت خیر نہ ہوئی، عاقبت بخیر نہ ہوئی، اور آخری وقت میں شیطان نے جب اس سے یہ کہا کہ اگر تو میرے لیے سجدہ کر لے تو میں تجھے اس تختہ دار سے مصلوب ہونے سے بچا لوں گا، اس نے شیطان کے لیے سجدہ کیا اور اسی عالم میں شیطان اس سے بیزاری کا انتخاب کرتے ہوئے، بیزاری کا اقرار کرتے ہوئے شیطان اس سے فرار کر گیا اور اسی وقت اس کو تختہ دار پہ مصلوب کر دیا گیا۔ وہ انسان، وہ عابد جو مستجاب الدعوہ تھا، عاقبت بخیر نہیں ہوا۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ پروردگارہ ہمیں عاقبت بخیر فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، اس راستے پر ہمیں موت نصیب فرما جس راستے پر خوشنودی پروردگار، اور اس راستے پر ہمیں موت نصیب ہو جو راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، جو راستہ اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہے۔ لہٰذا ایک خاتون، آخری روایت اور آپ کی رحمت کو تمام کیا اذان گرامی قدر، ایک خاتون اپنے شوہر کا ایک سوال لے کر کے حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی خدمت میں پیش ہوتی ہے۔ یہ خاتون کہتی ہے کہ میرے شوہر نے ایک سوال کیا ہے، بی بی ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ وہ یہ پوچھتا ہے کہ کیا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں، کیا میرا شمار آپ کے محبین میں سے ہے؟ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا ایک کسوٹی دیتی ہیں، ایک ترازو دیتی ہیں، اور اس ترازو پر شہزادی کہتی ہیں کہ تم اپنے آپ کو اس کسوٹی، اس ترازو سے تولو اور پرکھو، اگر اس کسوٹی پر اترتے ہو تو ہمارے شیعہ ہو، وگرنہ ہمارے شیعہ نہیں ہو۔ شہزادی فرماتی ہیں کہ جا کر اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ اگر خوشنودی پروردگار عالم کی خاطر ہمارے اوامر اور نواہی کی، ہمارے اوامر کو انجام دینے والے ہو، ہماری نواہی سے پرہیز کرنے والے ہو، جس کو ہم نے تمہارے لیے تعلیم دے دیا ان کاموں کو انجام دینے والے ہو تو ہمارے شیعہ ہو، اور جس سے ہم نے روک دیا اس سے رک جانے والے ہو تو ہمارے شیعہ ہو۔ لیکن اگر تم ہمارے اوامر اور ہمارے نواہی کی پرہیزگاری کے ساتھ میں اطاعت پروردگار عالم نہیں کرنے والے تو ہمارے شیعہ نہیں ہو۔
کونوا لنا غینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث ملامت نہ بنو۔ اطاعت پروردگار کرتے ہوئے، عبادت پروردگار کرتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرتے جائیں، اہل بیت علیہ السلام جنت کی ضمانت کرتے نظر آئیں گے۔ لیکن اگر اہل بیت کی اطاعت نہ ہو، اہل بیت کی کہ فرامین اور ان کے راستے پر گامزن نہ ہو، پروردگار کی عبادت نہ ہو، تو پھر یہ انسان سختیوں میں گرفتار ہے، اور سخت مشقت اور سخت امتحان اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ بس عزیزو اور میرے دوست، میں نے آپ کی رحمت کو تمام کیا۔ پروردگار ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی نظر و کرم کے سائے میں ان کے شیعان حیدر کرار میں سے قرار دے۔ عزیزو اور میرے دوستوں، یہ موت جو ہر انسان کے پیچھے آتی ہے اور یہ انسان اس موت سے غافل ہے، اسی موت کو کربلا کی سرزمین پر امام حسین علیہ السلام کے قافلے نے کئی مرتبہ زیر کیا ہے۔ جب آخری وقت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی ہے، تو ایک ایک جنازہ ہواؤں میں معلق ہو کر یہی آواز دے رہا تھا، مولا آج بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، موت سے مجبور ہیں، دامن موت ہم کو گرفتار کیے ہوئے ہے، موت نے ہم کو مجبور کیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم آپ کی نصرت نہیں کر سکتے۔ مولا اگر ہمیں دوبارہ سے زندگی دے دی جائے تو پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ مولا عصر عاشور آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے، لیکن موت سے مجبور ہیں۔ مولا ہم شہید ہو گئے، آخری وقت میں آپ اس دنیا میں موجود ہیں، مولا آج آپ اس دنیا میں رہ گئے، مولا ہم آپ سے پہلے چلے گئے۔ عزیزان گرامی قدر، میرا دل یہ چاہتا ہے حضرت سکینہ صلوات اللہ علیہا جب آخری وقت امام حسین علیہ السلام کے پاس میں آئی تھی، اس روایت کو آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ کی رحمت کو تمام کروں۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا مولا حسین علیہ السلام کے پامال شدہ جنازے کے پاس میں آئیں، اور آنے کے بعد اپنے آپ کو جنازے کے پاس میں بٹھا دیا۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ جنازے امام حسین علیہ السلام کے پاس میں بیٹھی، اپنے بابا کا پامال شدہ ہاتھ اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد جناب سکینہ نے اس ہاتھ کو اپنے سینے سے لگایا۔ شاید جناب سکینہ یہ بتانا چاہتی ہوں، بابا دیکھیں یہ قلب کتنا مضطرب ہے، بابا آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بابا سکینہ کو بے چینی ہے، بابا سکینہ بے چین ہے، بابا سکینہ پریشان ہے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی ہے، اے بابا یا ابتا، اے میرے بابا ہمارے کھلے ہوئے سروں کو دیکھیے، یا بابا ابو پی اماں کی چھنی ہوئی چادر کو دیکھیے، اے بابا ذرا پھوپھی اماں کے پشت پر لگے ہوئے تازیانے کو دیکھیے، اے بابا ذرا ہماری اماں کو دیکھیے کہ جن کو پشت گردن باندھ کر ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ اے بابا اپنے کانوں کو دکھایا، اے بابا ذرا سکینہ کے کانوں کو دیکھیے، شمر ہمارے گوشوارے لے کر چلا گیا، اے بابا ذرا میرے جلے ہوئے دامن کو دیکھیے، بابا شام غریبا خیمے جلا دیے گئے، میرا دامن جل گیا، اے بابا میرے کمسن رخسار کو دیکھیے، شمر کا گال، شمر نے میرے گال پر تماچا مارا، اے بابا میرا رخسار نیلا ہو گیا، بابا وہ ظلم ڈھائے گئے۔ آپ کی کمسن سکینہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما، ہماری اس مجلس کے ثواب کو جملہ مومنین مومنات ناظرین گرامی قدر اور ان کے مرحومین کو ارسال فرما۔ پروردگار ہماری مسجد اور امام بارگاہوں کو آباد فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کے روضوں کو آباد فرما۔ پروردگارہ بحق عظمت محمد و آل محمد
مجلس کا حق ادا نہیں ہوا، پروردگار ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، پروردگار منتقم خون حسین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا حسین 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 یا حسین، ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، مقصد زینب و سجاد کو برلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، مقصد زینب و سجاد کو برلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، جا کے بس گنج شہیداں میں ہے کرنا ماتم، سن لو مومن کا یہاں جینا ہو مرنا ماتم، خون کے پرسے سے دنیا کو یہ سمجھانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، نینوا نام تھا جس کا وہ اب معلا ہے، اس لیے ذکر حسین آج ذکر اللہ ہے، کیسی شبیر کی جنت ہے یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، مقصد زینب و سجاد کو برلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، اے حسین ابن علی ہم تیرا دم بھرتے ہیں، جو کما کرتے ہیں زنجیر زنی کرتے ہیں، ہم گناہ گاروں خطا کاروں کا نذرانہ ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، سامرا کن یا کہ مشہد ہو سب پناہے ہیں، جو مستقیم خدا کہتا یہ وہ رائے ہیں، ہو نجف شام کے کربل ہو شفا خانہ ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، مقصد زینب سجاد کو برلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے، ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ
بتلانا ہے کربلا جانا ہے کربلا جانا ہے دیکھ پھرتا کہ ہوتی ہے تجھ پہ کیسی عطا ہے بہت یہاں موجود اب تو نوحہ سنا روز محشر کا جو شافی ہے یہ گھرانا ہے کربلا جانا ہے کربلا جانا ہے ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے کربلا جانا ہے کربلا جانا ہے مقصد زینب و سجاد کو بدلانا ہے کربلا جانا ہے کربلا جانا ہے ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے کربلا جانا ہے کربلا جانا ہے اے حسین ابن علی ہم تیرا دم بھرتے ہیں جو کما کرتے ہیں زنجیر زنی کرتے ہیں ہم گناہ گاروں خطا کاروں کا نذرانہ ہے کربلا جانا ہے کربلا جانا ہے ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے کربلا جانا ہے کربلا یا حسین 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 مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا جہر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا جہر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا ہے فاطمہ کا نور ہے مولا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا ہے فاطمہ کا نور ہے مولا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی تیری صدا سے بات میں ملتا ہے چین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی تیری صدا سے بات میں ملتا ہے چین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اور روتی بہت ہے کربلا تجھ کو جو پانی نہ ملا دریا کنارے رہ گیا پیاسا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اور روتی بہت ہے کربلا تجھ کو جو پانی نہ ملا دریا کنارے رہ گیا پیاسا حسین یا حسین
حسین یا حسین یا حسین یا حسین. وہ تیرا علم جب آ گیا ہر ایک ستم پہ چھا گیا, زندہ دلوں کا پیشوا میرا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. وہ تیرا علم جب آ گیا ہر ایک ستم پہ چھا گیا, زندہ دلوں کا پیشوا میرا حسین یا 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 حسین. السلام عليك يا أبا عبد الله, السلام عليك يا ابن رسول الله, السلام عليك وعلى جدك وأبيك, السلام عليك وعلى أمك وأخيك, السلام عليك يا أبا الفضل العباسي يا ابن أمير المؤمنين, السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء, السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس, سيدي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم, الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والأمر والزمان, الأمان 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 من فتن الزمان, السلام عليك يا شريك القرآن, السلام عليك يا إمام زماننا هذا وإمام الإنس والجان, سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك, وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك تحت لوائك, الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا. من محمد وآل محمد صلوات.